السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میرا نام ہے خالد ظفر۔ میں ریڈیو ٹیلی ویژن کا آرٹسٹ ہوں، اور آپ کو آج کل اپنے قصے سنا رہا ہوں پرانے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا میرے گھر سے جڑا۔ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 49 برس کی تھی، 49۔ ہم لوگ بھی سب بہن بھائی چھوٹے چھوٹے تھے، 10 بہن بھائی تھے ہم، 2 بہنیں، 8 بھائی، اور ہم ناز آباد میں رہتے تھے۔ تو رات کو والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو 3 بجے کے قریب مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا ہم بہت تکلیف میں ہیں، کسی کو لے آؤ ڈاکٹر کو، ڈاکٹر قمر کو لے آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے گاڑی نکالی اور آنن فانن میں رات کے 3 بجے تھے، روڈوں پہ سناٹا۔ 1975 کا وقت، ٹریفک اتنا ہوتا نہیں تھا۔ میں بھاگتا ہوا گیا۔ ڈاکٹر قمر اس زمانے میں سندھی مسلم سوسائٹی کے بالکل آخر میں رہتے تھے۔ ان کے گھر کے سامنے جھوپڑ پٹی تھی، وہ آج بھی ہے، اور وہاں انہوں نے کوٹھی بنائی تھی۔ پہلے وہ ناز آباد میں ہمارے محلے میں رہتے تھے، اب ماشاءاللہ وہ ترقی کر کے چلے گئے۔ خیر میں گیا، میں نے بیل بجائی تو ان کی وائف اٹھیں، انہیں بتایا کہ اس طرح سے والد کی طبیعت بہت خراب ہے۔ خیر ڈاکٹر صاحب آنکھیں ملتے ہوئے آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کی والد صاحب سے عقیدت بھی تھی، دوستی بھی تھی، اور دیرینہ تعلقات رہے دونوں کے۔ ڈاکٹر صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے اور میں انہیں لے کے فوراً گھر پہنچا۔ انہوں نے پھر اب صاحب کو دیکھا، چیک اپ کیا، اور پھر اس کے بعد اپنا بیگ کھولا، اس میں سے ایک انجیکشن نکالا، وہ ان کو لگایا، اور مجھے کہا کہ بیٹا بھاگ کے کیٹھیٹر لے آؤ فلانے نمبر کا۔ میں عباسی شہید کی طرف گیا۔ اس زمانے میں عباسی نہیں بنا تھا، نہیں عباسی بن گیا تھا، تو وہاں میڈیکل اسٹور تھا، میں نے اس کو کیٹھیٹر لگایا، انہوں نے لے کے آیا تو اس سے ان کا پیشاب ریلیف ہوا اور ریلیز ہو گیا، اور اس کے بعد ان کا وہ درد چلا گیا۔ پھر ڈاکٹر نے ایک انجیکشن ان کی ران میں لگایا، یعنی ٹانگ میں۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر کو چھوڑ کے آیا۔ اچھا، جب میں چھوڑ کے آ گیا، سندھی مسلم سوسائٹی اور ناز آباد، فرق دیکھے آپ۔ میں چھوڑ کے آ گیا تو سب امی سرانے بیٹھی تھیں، پھپھی اماں تھیں میری، اللہ بخشے، اور بھائی بہن ادھر ادھر کھڑے تھے۔ تو میں آ کے بیٹھا تو انہوں نے میری طرف دیکھا، دیکھتے رہے، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہے ہوں کہ بیٹا میرے بات خیال رکھنا تم بھی۔ اور پھر اللہ سے دعا کی، آسمان کی طرف لیٹے ہوئے تھے، آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے اولاد بچے تیرے سپرد کرتا ہوں، ان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کہا، اور پھر انہوں نے ایک ہچکی لی، پھر آنکھیں بند کر لی، جیسے انہیں سکون مل گیا۔ امی نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، آج کئی دن بعد سوئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں امی، وہ انجیکشن نے کام کیا ہے، ان کو سکون مل رہا ہے تو یہ سوئے ہیں۔ خیر یہ بات ہوئی، تھوڑی بات دیکھا دیر میں تو یہاں سے وہ کالا سا لال ہرا وہ بہ رہا ہے یہاں۔ وہ پوچھا امی نے کہا خالد مجھے گڑبڑ لگتی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں نے وہاں فون کیا سینٹ جان ایمبولینس کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایدی ویدی تو تھا نہیں، اور سینٹ جان صدر میں ہوتا تھا، ایمپریس مارکیٹ میں چرچ، تو اس کی ایمبولینس 7 منٹ میں آ گئی۔ وہ اس میں لے کے گئے والد صاحب کو عباسی میں۔ ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ کمر ٹوٹ گئی میری تو کہ یار
یعنی پتہ نہیں تھا کہ باپ موجود ہے، تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ یار یہ باپ ہے۔ اب جب باپ نہیں ہے، نہیں رہا، تو لگا پیچھے پشت پہ میں کسی سہارے سے تھا، وہ سہارا نکل گیا۔ اس کے بعد میں آج تک اس سہارے کو ڈھونڈتا ہوں، وہ سہارا پھر نہیں ملتا۔ کچھ بھی کر لو، باپ کا بدل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی باپ کا بدل نہیں دے سکتا۔ باپ ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی میں کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے کام آ سکے۔ اب کون ہوگا؟ اللہ ہی ہے بس۔ اللہ تو سب کا ہے، بس وہ احساس آج تک ہے۔ ہم کس سے کہیں؟ ہمارے بھی دکھ ہیں، ہماری بھی تکلیفیں ہیں، ہماری بھی شکایتیں ہیں، لیکن ہم کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہمارا باپ نہیں ہے۔ کس سے کہیں اور کیا کہیں؟ لوگ تو آپ کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ ماں باپ اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں تو ان کی قدر کرو، ان کے کہے وہ حق بجانب سمجھو، اور اس میں تعویلیں نہ نکالو کہ یہ ایسا ہے۔ آج کل تو گوگل کی اولاد ہے، گوگل سکھا رہا ہے، جو گوگل کہہ رہا ہے بچہ آگے سے ایک اور فرمائش کر دیتا ہے، ایک اور سوال داغ دیتا ہے، آپ کو لاجواب کر دیتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ تو دوستو، آج کا یہ ٹاپک تھا، تو میں نے کہا یہ آپ تک پہنچا دوں۔ پھر اور باتیں بھی ہیں، لیکن یہ ایک بات میری زندگی سے جڑی ہے جس کو میں یاد کرتا ہوں، بہت یاد کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اپنے والد کو بخشتا ہوں، والدہ کو بخشتا ہوں، بڑے بھائی مشہور ظفر کو بخشتا ہوں، ساس سسر کو بخشتا ہوں، دادی کو بخشتا ہوں، ہر ایک کو۔ تو آپ بھی یہ سب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔